تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمر جماع الاسم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا پینا جو ہے یہ ہر گناہ کی جو ہے یہ جڑ ہے اور تمام گناہوں کا جو ہے یہ مجموعہ ہے. تو آج کی جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کی مذمت کو جو ہے وہ بیان فرمایا کہ شراب اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی شراب پینے کی وجہ سے بسا اوقات اس کی عقل جو ہے یہ ٹھکانے نہیں رہتی اور اس کی وجہ سے ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جو انسان کو معلوم تک نہیں ہوتے. اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب جو ہے الخمر الفواحش، کہ شراب جو ہے یہ بے حیائی کی جڑ ہے، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. من شربها، جس شخص نے شراب کو پیا، وَزَعَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ، گویا کہ اس شخص نے اپنی ماں کے ساتھ، اسی طریقے سے اس شخص نے اپنی خالہ کے ساتھ اور پھوپھی کے ساتھ جو ہے بدکاری کی. اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے. ہر دوسرا شخص جو ہے وہ شراب کی بیماری کے اندر جو ہے یہ مبتلا ہے اور اس کا نقصان صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ دنیا آخرت کے اندر جو ہے اس کا نقصان جو ہے یہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے فلاسفروں نے جو ہے آج کل کی جدید سائنس کے مطابق جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس کا نقصان دنیا آخرت کے اندر ہے. اٹلی کے ایک بہت بڑے جو ہے ڈاکٹر گزرے ہیں، فلاسفر گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر نصف سے زائد جو ہے بیماریاں اور نصف سے زائد گناہ جو ہے یہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور آدمی کو جو ہے ایک اور فلاسفر کا کہنا ہے کہ آدمی کو نصف سے زائد بیماریاں اور نصف سے زائد جو ہے آدمی کو گناہ جو ہے یہ شراب کی وجہ سے معلوم ہوئے ہیں، یعنی شراب پینے کی وجہ سے یہ گناہ آدمی کو معلوم ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان ہے. اور آج کل کے ڈاکٹروں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی شراب پی رہا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر زہر کو جو ہے وہ داخل کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی جو ہے آدمی کا نظام انہضام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے شراب پینے کی وجہ سے. اور اسی طرح آدمی کے شراب پینے کی وجہ سے قبض رہتی ہے، یہ اس کے نقصان ہے. اور اسی طرح جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نظام، یعنی جو بھوک کا نظام ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جسم کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے، قوت مردانگی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. بے شمار جو ہے اس کے نقصانات ہیں. حتیٰ کہ جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے اس کے سر کے اندر اکثر درد رہتا ہے، جسم اس کا درد کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے آدمی کا جو ہے سارا جسم جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے، بیکار ہو کر رہ جاتا ہے. یہ اس کے نقصانات ہیں. حتیٰ کہ آدمی شراب پینے کی وجہ سے مدہوشی میں ایسے الفاظ اور ایسے کلمات زبان سے کہہ اٹھتا ہے کہ ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر اس کو ام الخبائث یعنی تمام گناہوں کا جو ہے یہ جڑ قرار دیا گیا. اس لیے جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں آج سے توبہ کریں اور آج سے اللہ سے معافی مانگے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. گویا کہ آدمی اپنے جو ہے
قریبی جو رشتہ دار ہے، ماں کتنی قرب والے جو ہے رشتہ ہے، خالہ کتنی قرب والا رشتہ ہے، پھوپھی کتنی قرب والا رشتہ ہے، اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دنیا آخرت کے اندر فوائد، دنیا آخرت کے اندر اس کے نقصانات ہیں۔ اور یہ شراب ایک ایسا گناہ ہے، حتیٰ کہ عرب کی گھٹیوں کے اندر جو ہے یہ شراب پڑی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم اور آرڈر آیا اور تدریجاً اللہ کا حکم آیا، اس لیے کہ یہ ان کی گھٹی کے اندر تھی، یکدم اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیتے تو ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ قرآن پاک کی جو ہے 3 دفعہ جو ہے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے میرے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس کے اندر فائدہ بہت کم ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے، اور اس کا نقصان جو ہے اس کے فائدے سے جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ اور دوسرے مرتبہ جو ہے دوسرے سٹیپ کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نماز کی حالت کے اندر ہو تو شراب، وانتم سکارا جب نشے کی حالت کے اندر ہو تو نماز کے قریب تک نہ جاؤ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی جو آخری آیت نازل ہوئی جس کے بعد ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام فاجتنبوا لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب اور جوا جو ہے یہ تم پر حرام ہے، اور فاجتنبوا اور یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ان آیات مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد شراب جو عرب کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، صحابہ کرام جو ہے